بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال۔ یہ سورہ رعد کے آیت نمبر 8 تا 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ یعلم جانتا ہے، ما تحمل جو کچھ اٹھاتی ہے، کل انثی ہر مادہ، وما تغیض اور جو کچھ کم کرتی ہے اور جو کچھ کم ہوتا ہے، ارحام رحم میں، اور جو کچھ کم ہوتا ہے رحموں میں، وما تزداد اور جو کچھ بڑھتا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز، عِندَهُ اللہ کے نزدیک، بمقدار مقدار کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب غیب کو جاننے والا ہے، والشہادۃ اور حاضر کو بھی جاننے والا ہے، الکبیر وہ بہت بڑا ہے، المتعال وہ بہت بلند ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات پر ایمان رکھنا یہ عقائد اسلام میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت کو اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے افعال میں وحدہ لا شریک سمجھنا یہ توحید کا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ عقائد اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کے افعال میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ وہ یکتا ہے اور وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے جو ایک ماننا ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی، یہ انسانوں میں کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی صفت ہے غیب کو جاننا۔ ایسی بات نہیں
کہ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہے اللہ اس کو جانتا ہے؟ نہیں، یہ ہمارے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے بتلایا تو جو انسانوں کی نظروں میں چیزیں پوشیدہ ہیں، غائب ہیں، اوجھل ہیں، اللہ کے سامنے وہ موجود ہے۔ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ جانتا ہے، تو وہ اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے۔ اگرچہ انسانوں سے، جنات سے بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، تو اللہ کی یہ صفت ہے کہ انسانوں کے اعتبار سے جو پوشیدہ چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو انسانوں کے اعتبار سے حاضر موجود چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ہر چیز اللہ جل جلالہ کے علم میں ہے۔ اب انہی چیزوں میں سے اللہ جل جلالہ نے ایک چیز جو عام طور پر انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، جیسا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کا ہونا، اللہ کے علم میں ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور اس نے دنیا میں کب آنا ہے، اور ماں کے پیٹ میں کتنا زمانہ رہنا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل کل انثی، جو کچھ اٹھاتی ہے ہر مادہ، اللہ جانتا ہے۔ اب عورت نہیں جانتی میرے پیٹ میں کیا ہے، یہ عورت نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ بعض اوقات وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے، جدید مشینوں کے ذریعے جو یہ دیکھنے کے لیے کہ بچہ کیسا ہے، اس کی حالت کیسی ہے، بس اوقات باوجہ مجبوری کے الٹرا ساؤنڈ کرا لیا جاتا ہے، اس مشین کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو باوجہ مجبوری کے اس طرح جدید مشینوں کے ذریعے چیک اپ کرانا، علاج معالجے کے لیے وہ تو ہے ٹھیک، لیکن اس نیت سے الٹرا ساؤنڈ کرانا کہ یہ پتہ چل جائے لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ کے علم میں رہنا، اللہ ہی کے پاس رہنے دیا جائے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے لڑکا ہے لیکن پیدائش لڑکی کی ہو جاتی ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی ہے لیکن پیدائش لڑکے کی ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ میرے رب کے علم میں ہے۔ اب رحم کے اندر جب عام طور پر نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، اللہ رب العزت نے کم از کم مدت کا تذکرہ فرمایا۔ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ، جو کچھ کم ہوتا ہے رحموں میں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ حمل کی مدت کم از کم 6 ماہ، اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہوتی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، یعنی حمل کی مدت، ماں کے پیٹ میں بچہ 2 سال تک رہ سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ 4 سال تک رہ سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 4 سال تک رہ سکتا ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی امام گزرے، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی پیدائش 4 سال کے بعد ہوئی۔ اللہ کا حکم ہوا، ماں کے پیٹ میں بچہ پڑا، اور ماں کے پیٹ میں یہ 4 سال تک رہے، امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جس وقت ان کی 4 سال کے بعد پیدائش ہوئی تو ان کے دانت نکل چکے تھے، اور زور زور سے ہنس رہے تھے، زور زور سے ہنس رہے تھے۔
اس وجہ سے ان کا نام ضحاک رکھ دیا گیا۔ ضحک کہتے ہیں مسکرانے کو، ضحک کہتے ہیں کہہ کہا لگا کر ہنسنے کو ضحک کہا جاتا ہے۔ کہا کہا اور ضحک جو کہہ کہا کے قریب قریب ہنسی ہو اس کو ضحک کہا جاتا ہے۔ تو ان کا نام اس نسبت سے ضحاک رکھ دیا گیا کہ جس وقت ان کی پیدائش ہوئی یہ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ تو بہت بڑے امام گزرے ہیں، تابعین میں بہت بڑے تابعی اللہ کے نیک بندے یہ گزرے ہیں، تو ان کے یہ اپنی یہ حالت رحم میں ان کا زمانہ تقریباً 4 سال رہا۔ اب اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پڑ جانے کے بعد رب کے حکم سے اس نے 6 ماہ کے اندر اس کی پیدائش ہونی ہے، یا 7 ماہ کے اندر پیدائش ہونی ہے، 8 ماہ کے اندر پیدائش ہونی ہے، یا 9 ماہ کے اندر پیدائش ہونی ہے۔ بعض بچے 6 ماہ کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، 7 ماہ کے اندر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، 8 ماہ کا مہینے کا بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، 9 مہینے کا بھی دنیا میں آ جاتا ہے، اور 10واں مہینے